میرے خیال میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اگر کوئی بات ایسی ریکارڈ پر ہے کہ اس مدرسے سے کسی دہشت گرد کا کوئی تعلق ثابت ہوا ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے. یہ جو تمام بچے ہیں یہ اسی علاقے کے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے ہمارے بچوں کی تعداد بہاولپور ہی سے ہے. جس طرح ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ان بچوں کو، شاید ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس مدرسے میں ہمارا کوئی ایسا غیر ملکی طالب علم نہیں ہے، صرف ایسے طالب علم ہے جس کا نیشنلٹی پاکستانی ہے. لشکر طیبہ، جیش محمد اور حرکت جہاد اسلامی ٹائپ کی کتنی تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں؟ یہ ساری بینڈ تنظیمیں ہیں، کوئی یہاں پہ تنظیم کام نہیں کر رہی ہے. وہ شورش یا عسکریت پسندی یا وہ دہشت گردی جو اس وقت قبائلی علاقوں میں یا مالاکنڈ سوات میں آپریشن راہ راست سے پہلے تھی، جب جنوبی وزیرستان میں ہے، اس عسکریت پسندی سے اور اس دہشت گردی سے حافظ سعید صاحب کا یا مولانا مسعود اظہر کا قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں. دارالعلوم مدنیہ عالمی توجہ کا مرکز اس وقت بنا جب لندن طیارہ کیس کے مرکزی ملزم راشد رؤف کو گرفتار کیا گیا. اس مدرسے کے اوپر بھی کچھ کلاسز جاری ہیں. یہ اس مدرسے کا ایک اور ہال ہے جہاں طالب علم مصروف ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے میں. یہ درجہ اولیٰ کی کلاس ہے، یہاں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. کتنے بچے اس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 53 بچے ہیں اس کلاس میں. اور ٹوٹل اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ تقریباً 700 یا اس سے کچھ زیادہ ہیں. یہ 53 بچے کن کن علاقوں سے آئے ہیں؟ اکثریت ڈسٹرکٹ بھاولپور سے تعلق رکھتی ہے. والدین کا سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ ان کے زرعی رقبے ہیں، بزنس ہیں، ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں. آپ نے خود کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے اسی مدرسے سے پڑھا ہے اور میں نے آخری 2 سال کراچی میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے. تو کیا آپ نے کوئی اسلحہ چلانے کی تربیت یا کوئی دہشت گردی کی تربیت یا عسکری تربیت حاصل کی؟ نہیں، میں نے کوئی نہیں کی. آپ کے جو ساتھی یہاں پڑھتے رہے ہیں ان میں سے کسی نے حاصل کی؟ کسی نے نہیں کی. تو کیا آپ ان بچوں کو کوئی اس قسم کی تربیت دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے رہے. کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اس عمر کے بچوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں. ہمارے مدارس کھلی کتاب کی طرح ہیں. آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. آئیے کسی بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کو کس طرح دیکھتا ہے. کہ آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی مسجد میں جائیں گے، آپ اپنے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جس طرح وقت آئے گا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے زندگی کے اندر، اس طرح جیسا اللہ میں چاہے گا ویس طرح ہو جائے. آپ اسلام میں جہاد کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے ان سے. اب ہمارا تعلق ہے صرف ابھی پڑھائی سے اور دین سے. آپ دوسرے بچوں کو تعلیم دینا زیادہ پسند کریں گے یا مجاہد بننا زیادہ پسند کریں گے؟ تعلیم دینا پسند کریں گے. دارالعلوم مدنیہ میں ہماری ملاقات سیکریٹری تحفظ دینی مدارس علامہ محمد ریاض چغتائی سے ہوئی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم مدنیہ کی وجہ شہرت کیا تھی اور اس کی ہسٹری کیا ہے. جامعہ دارالعلوم مدنیہ جو بہاولپور کی سب سے قدیم اور بڑی دینی درسگاہ ہے، جس میں جو کہ 1965 میں یہاں اس کا قیام عمل میں آیا تھا. اس کے ناظم تھے اس وقت حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. لیکن اس مدرسے کا تعلق راشد رؤف سے بھی جوڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. راشد رؤف جو ہے وہ مولانا غلام مصطفیٰ مرحوم کے داماد ہیں. اس وجہ سے وہ اس مدرسے کے حوالے سے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ راشد رؤف، حالانکہ اس کا راشد رؤف سے کوئی تعلق نہیں. جب راشد رؤف کے
लिए यहाँ रेड किया गया था तो हेलीकॉप्टर्स ने भी मॉनिटर किया था, मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग आए थे, तालिब इल्मों का हिरासा किया गया था। यहाँ पर जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी फिल्में बनाई गईं और तलबा को भी हिरासा किया गया और सर्च ऑपरेशन भी हुए कि इस हवाले से कि यहाँ पर जो है वो राशिद रऊफ़ आता जाता है या ये है, और वो इस हवाले से ऐसी कोई बात भी नहीं है कि राशिद रऊफ़ यहाँ आता हो या राशिद रऊफ़ का इस मदरसे से कोई ताल्लुक़ हो, कोई ऐसी बात नहीं है।